بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور عورتیں بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما روا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بوڑھے اور بیمار بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور اس مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل "لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے آل میں ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں" اسی گیراج میں لکھی تھی۔ یہ 7 نومبر کا کھنک دن تھا اور سن تھا 1962۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا، مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا، لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کے حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زدہ ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں، صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں سے جنگل سے گزرے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 سپتمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے پر 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو
تاج پہنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نگارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا، بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان قاری تک نصیب نہیں ہوا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنیتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا۔ یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز، کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلیوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلیوٹ کے ساتھ مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں میں بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ کہہ لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی تھے، ان کے کانوں میں بھی، اور ان کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی، اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبیدار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے، اور یہ مغل سلطنت کو ماننے سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے، اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے، یہ روز معاہدے توڑتے تھے، اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتے تھے۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے، اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا، ذل الہی، وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگے انسانیت آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی۔ چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا
तो अवाम ने ला ताल्लुक़ रहने का ऐलान कर दिया। लोग कहते थे हमारे लिए बहादुर शाह ज़फ़र या अलेक्जेंडर विक्टोरिया दोनों बराबर हैं। मुजाहिदीन जज्बे से लबरेज थे, लेकिन उनके पास क़यादत नहीं थी। बादशाह डबल माइंडेड था, ये अंग्रेज़ से लड़ना भी चाहता था और अपनी मुद्दत शाही भी पूरी करना चाहता था। चुनाचे इस जंग का वही नतीजा निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ी जाने वाली जंगों का निकलता है। शाही ख़ानदान को दिल्ली में ज़िबा कर दिया गया, जबकि बादशाह जला वतन हो गया। बादशाह कैप्टन नेल्सन डेविस के गैराज में कैद रहा, घर के अहाता में दफन हुआ और उसकी औलाद आज तक अपनी अज़मत रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो उनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, यो बादशाह अपनी सल्तनत अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करते, जो अवाम का एतमाद खो बैठते हैं उनकी औलादें इसी तरह गलियों में ख्वार होती हैं। ये इबरत का कशकोल बनकर उसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगती हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह ज़फ़र से बड़ा बादशाह समझने लगते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया दोस्तों। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर।